اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنو، السلام علیکم۔ ڈاکٹر فریدی صاحب ہارٹ کے لیے بڑے مشہور تھے۔ کراچی میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں کیا، پوری دنیا میں ان کا ایک نام۔ ہارٹ کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ بہت آسانی سے حل کرتے ہیں۔ ان کی میٹنگ تھی کوئٹہ میں، انہوں نے کوئی وہاں پہ جا کے کچھ پڑھنا تھا، خاص کانفرنس تھی۔ وہ کراچی ایئرپورٹ پہ آئے اور اپنی انہوں نے فلائٹ پکڑی، فلائٹ اڑی کوئٹہ کے لیے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ کھول کے اپنے کام شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ دیر کے بعد جہاز کے کیپٹن نے اعلان کیا کہ موسم بہت خراب ہے، ہم آگے نہیں جا سکتے، ہمیں کسی قریبی کوئٹہ کے قریبی ایئرپورٹ پہ اترنا پڑے گا۔ تو وہ لینڈ ہوا اور اتر کے ایئر لائن والوں سے الجھنے لگے کہ جی ہم نے تو بڑا ضروری جانا تھا، یہ کیا ہو گیا، یہ ہے وہ ہے۔ جب ایئرپورٹ کے باہر آئے تو انہیں ایک صاحب ملے، کہنے کہ آپ ڈاکٹر فریدی صاحب ہیں، میں نے آپ کے فوٹو دیکھے ہیں اور آپ وہاں کانفرنس میں کچھ لیکچر دینے آ رہے ہیں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ میرا تو خیر بچوں کے ساتھ ہے، آپ یہاں باہر نکل کے ٹیکسی لے لیں، ٹیکسی آپ کو پہنچا دے گی۔ یہاں سے تقریباً 2.5 گھنٹے کا سفر ہے۔ وہ آئے، انہوں نے ٹیکسی والے سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پہنچا دیتا ہوں۔ وہ بیٹھے، پریشانی کی حالت تھی کہ جلدی چلاؤ۔ ٹیکسی والے نے تیز چلائی، لیکن آگے موسم اس قدر خراب تھا کہ ٹیکسی والے کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ جس راستے پہ جانا تھا اس راستے پہ وہ نہیں گیا، کیونکہ بارش اس قدر تھی کہ آگے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن ٹیکسی والا سمجھ گیا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں۔ اس نے کہا آپ صبر کریں، کوئی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، ہم پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس وقت ہوا تیز ہے، بارش بہت تیز ہے، ٹیکسی نہیں چل سکتی، ہم کہیں پر پناہ لیتے ہیں۔ تو ٹیکسی والے نے ایک گیٹ دروازے کے اوپر جا کر ٹیکسی روکی اور اتر کے ناک کیا۔ بارش تیز ہو رہی تھی، اندر سے کوئی بوڑھی عورت نے آواز دی آ جائیں جو بھی ہیں۔ ڈاکٹر فریدی کو لے کے وہ اس مکان میں چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے میرے موبائل میں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آپ کے پاس موبائل ہے تو دے دیں۔ انہوں نے کہا یہاں کہاں موبائل، یہ تو دیہات ہے، یہاں تو بجلی مشکل سے آتی ہے، آپ موبائل کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں تو خود پریشان ہوں، میرا وہ پوتا بہت زیادہ بیمار ہے، یہاں کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کراچی میں ایک صاحب ہیں ڈاکٹر فریدی صاحب، وہ اس کا بھرپور علاج کر سکتے ہیں۔ تو میں بہت پریشان ہوں۔ تو ڈاکٹر فریدی صاحب نے کہا کہ اما جی آپ فکر نہ کریں، میں ایک ڈاکٹر فریدی ہوں، ابھی بارش کچھ کم ہوتی ہے تو آپ میرے ساتھ کوئٹہ چلیں، وہاں پہ میں اچھے ہاسپٹل میں بچے کا علاج کروں گا، خود کروں گا۔ اس طرح بارش رکی اور اسی ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ مریض کو لے کر ساتھ میں محترمہ کو لے کے چلے گئے۔ کوئٹہ پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کوئی بات نہیں، آئیے، ایک ہسپتال میں لے گئے اور انہوں نے فوراً ہی اس کے آپریشن کا انتظام کیا اور بچہ اب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے کہ لیٹ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ یہ سوچے کہ سارا معاملہ خراب ہو جائے گا، میں نہیں جا سکوں گا، نہیں پڑھ سکوں گا، نہیں کر سکوں گا، لیکن قدرت کو کچھ منظور اور تھا۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ دعائیں پوری کرتا ہے. اور کبھی بھی لیٹ ہونے پہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کانفرنس بھی 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی تھی موسم کی وجہ سے. اس طرح ڈاکٹر فریدی صاحب نے بچوں کا علاج بھی کیا اور وہ اپنے کانفرنس میں بھی گئے، سب ہو گیا. اسی طرح کہتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے، وہ امید کرتا ہے. ماں نے بھی امید کی تھی، ماں جی نے، اور ان کا بچہ بھی ٹھیک ہو گیا. اس وقت کے لیے اتنا ہی ہے. خدا کو یاد کریں ہر وقت. اس وقت کے اتنا ہی ہے. اگر بات پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، پسند کرنا، لائک کرنا. ہمیشہ کی طرح ایک بات کہتا ہوں کہ وہ کچھ کر کے دکھاؤ جو دنیا تم جیسا کام کرنا چاہے. اچھا، خدا حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.